بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ایسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی 3 نومبر سے 9 نومبر تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے چلیں اپنے 10ویں برج جدی یعنی کہ کیپریکارن کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے 20 جنوری تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف سین، جیم، زے، زال، زواد، گاف، خے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، جدی افراد کا اس ویک میں گھریلو ماحول تھوڑا سا خراب رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے گھر کے معاملات کافی ڈسٹرب رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے اور جو ہے وہ خرابی کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ غصے پر قابو رکھیں، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی کر دیں گے۔ آپ نے جذباتی بالکل نہیں ہونا، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، آپ نے ٹینشن بالکل نہیں لینی، اور جو ہے وہ آپ کا جذباتی پن جو ہے وہ آپ کے لیے معاملات خراب کر سکتا ہے، اسی لیے جذباتی نہ ہو۔ گھریلو ماحول کی جو خرابی ہے یہ وقتی ہے، انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی آگے جا کر۔ عزت و وقار میں آپ کے اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا، آپ کے وقار میں اضافہ ہوتا، آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جدی افراد۔ پھر آپ کو بتائیں جی، اساتذہ سے مسائل میں حل کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر آپ کو کوئی تعلیمی طور پر مسائل آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو وہ اپنے اساتذہ سے ان مسائل میں حل کے لیے رہنمائی حاصل کریں، نہ کہ وہ خود زیادہ سیانے بنیں اور خود ڈیڑھ ہوشیار بنیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسائل میں حل کے لیے اپنے اساتذہ کی رہنمائی حاصل کریں، اپنے بڑوں کی رہنمائی حاصل کریں، اور خود زیادہ اوور ایفیشینٹ نہ بنیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے مسائل بن جائیں۔ اوورآل آپ کے اساتذہ کا آپ کے ساتھ تعاون رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں جی، آپ کا کوئی روحانی سفر کا پروگرام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب روحانیت سے منسلک جو جدی افراد ہیں ان کا روحانی سفر کا پروگرام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کی روحانیت کے شوق میں جو ہے وہ اس حد تک اضافہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ان کو اس میں ترقی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حلقہ باب آپ کا وسیع ہوگا، جیسے کہ آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ آپ کا جب سفر ہوگا، آپ کے روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا، آپ بہت سارے لوگوں سے ملیں گے، تو حلقہ احباب آپ کا وسیع ہوگا، اور آپ کے جو حاسدین ہیں اس ہفتے میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی زیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر جدی افراد کو بتا دیں کہ اپنے والدین کی صحت کا خیال کریں۔ آپ لوگوں نے اپنے والدین کی صحت کا خیال نہ کیا تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں، اور آپ کے والدین کی صحت خاصی خراب ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ ان کو، آپ کے والدین کو شوگر کے مسائل بن سکتے ہیں، اور وہ شوگر کے مسائل اس حد تک بگڑ سکتے ہیں کہ وہ شاید نان سالویبل مسائل ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے معاملات ہوں، لیکن آپ کے والدین کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس لیے احتیاط سے کام لیں۔ پھر جی، جدی میاں بیوی کی آپس میں مالی معاملات کو لے کر کسی بات پر نوک جھوک ہو سکتی ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے غصے پر قابو کرنا ہے۔ آپ کا غصہ جو ہے وہ آپ کے معاملات خراب کرے گا۔ سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کا گھریلو ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اینڈ میں آپ کو ڈیٹیلڈ بھی بتا دی ہے کہ آپ کے میاں بیوی کے بھی معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزنز جو ہیں وہ آپ کی مالی پریشانیاں ہیں، آپ کے مالی معاملات ہیں، آپ کی مالی تنگیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مالی معاملات کو دیکھ کے، بال کے، سوچ سمجھ کے چلے، تاکہ آپ کے لیے کوئی آپ کی ذاتی زندگی میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ حاسدین آپ کے زیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے حاسدین کو انشاءاللہ تعالی شکست ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک میں۔ آپ کے جو حاسدین ہیں وہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، پیچھے بھی ابھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا میں نے کہ حاسد وہی ہے جو اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا حاسد ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے
حاسدین کو حسد کرنے دیں، آپ اللہ سے دعا کریں، استغفار کا ورد کریں، درود ابراہیمی کا ورد کریں اور نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں، آپ کے معاملات ویسے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم بات کریں گے جی اپنے 11ویں برج دلو یعنی کہ ایکویریس کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 جنوری سے 19 فیبروری تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف سین شین سے سواد سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی دلو افراد، آپ اس ہفتے محتاط رہیں، آپ کا کسی سے بحث تکرار سے گریز کریں ورنہ آپ کا کوئی پھڈا بن سکتا ہے۔ ویسے تو آپ لوگ آئے روز پھڈے لیتے ہیں، لیکن آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا، اس ہفتے آپ کا بحث کرنا کسی سے، اس ہفتے آپ کا کسی سے الجھنا آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے اور آپ کے لڑائی جھگڑے بڑھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسائل میں کمی کے لیے آپ کسی سے الجھیں نہ، آپ کسی سے جو ہے وہ جھگڑا نہ کریں اور بحث نہ کریں، اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں، بحث تکرار سے پرہیز کریں۔ فضول کی بحث جو ہے وہ آپ کی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، جس سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا اور آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے اتنے مسائل بڑھ جائیں گے کہ آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی کی مدد درکار ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی احتیاط سے کام لے لیں۔ پھر آپ کو بتائیں جی ازدواجی زندگی آپ کی جو مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر سکتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، تو آگے جا کر آپ نے میاں بیوی نے بھی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، بات نہیں کرنی۔ میں تو اس رشتے کو ویسے ہی بڑا پاکیزہ رشتہ سمجھتا ہوں۔ سمجھنا کیا یہ ہے، اللہ پاک کی ذات نے ہم لوگوں کا سب سے پاکیزہ رشتہ ایک میاں بیوی کا، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، یہ رشتے ہمارے لیے اتنے پاکیزہ بنائے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ان رشتوں میں اتنی آسانیاں کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے اتنی آسانیاں کرتے ہیں کہ ہماری توقع بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے کوشش کریں اپنے میاں بیوی جو ہیں دلو افراد، وہ ایک دوسرے سے بحث سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کے کوئی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ محبت سے متعلقہ معاملات میں بہتری آئے گی۔ اب یہ محبت سے متعلقہ معاملات ڈیفینیٹلی جب میاں بیوی کے خراب ہیں، تو یہ والے محبت سے متعلقہ معاملات جو ہیں یہ وہی محبت ہے جس کو میں محبت نہیں سمجھتا، یہ ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت ہے۔ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دلو خواتین ہوں، ان کے اگر شوہر بھی دلو ہیں تو ان کے محبت سے متعلقہ معاملات میں جب بہتری آئے گی تو بیچ میں تیسری یا دوسری خواتین جو ہیں وہ یہ کردار ادا کریں، ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسائل پیدا ہوں اور آپ کے معاملات خراب ہوں۔ یا اگر دلو خواتین ہیں تو ان کے کسی کے ساتھ جو ہیں وہ افیئر ہو اور وہ ان کے شوہر کو پتہ چل جائے تو ان کی زندگی میں مسائل ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے بچیں، ایسے معاملات سے بچیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں اور آپ کے معاملات خراب ہوں۔ کسی تفریح سفر کا پروگرام بن سکتا ہے جی آپ کا، آپ کوئی سیر سپاٹے کا پروگرام بنا سکتے ہیں جو کہ ذہنی طور پر آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا، اور آپ کی جو ہیں وہ اس دوران سفر آپ کے، اگر یہ سفر آپ کا آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہے، آپ کے دوست احباب کے ساتھ ہے، آپ کے کولیگ کے ساتھ ہے، تو اگر آپ کی ان کے ساتھ کوئی غلط فہمیاں تھی، کوئی آپ کے آپس کے کلیشز تھے، تو وہ بھی اس سفر میں دور ہوتے ہوئے اور آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر بتا دیں جی دلو کاروباری افراد کا کاروبار میں وسعت ہوتی ہوئی کاروبار میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کاروبار میں وسعت اختیار کرے گا آپ کا کاروبار، جس کے باعث آپ کے مالی معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ مالی پوزیشن آپ کی بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ مالی پوزیشن تو ایک کاروباری افراد کے لیے ہے کہ دلو جو نوکری پیشہ افراد ہیں ان کی مالی پوزیشن کیسی رہتی ہے؟ اگر وہ فضول خرچی سے پرہیز کریں تو ان کی مالی پوزیشن بھی اس ویک میں بہت اچھی اور بڑی بہترین رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بتا دیں جی آپ کو اپنے 12ویں برج حوت یعنی کہ پائسز کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں،
یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف دال یا چے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہوت افراد کو جی اس ویک میں بتا دیں کہ شراکتی کاموں میں فائدے سے نا جی آپ کو مالی پوزیشن آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کی مالی پوزیشن مستحکم ہوتی ہوئی، پاورفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیریئر سے متعلقہ معاملات میں آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں، آپ کو کیریئر سے متعلقہ معاملات میں پریشانی بن سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی پریشانی بنے، اللہ کرے کہ آپ کے مسائل میں کمی آئے۔ اور کاروباری معاملات طے کرتے وقت آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پیپر پر دستخط کرتے وقت، کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ کرتے وقت آپ نے خاصی احتیاط کرنی ہے، نہیں تو آپ کے لیے کوئی مسائل بن سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکلات بن سکتی ہیں۔ آپ کسی ایسے پیپر پہ سائن کر سکتے ہیں جانے انجانے میں جو آپ کے لیے خاصی پریشانی کا باعث بنے، تو اس لیے احتیاط سے کام لیں تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ اب پچھتاوے سے بچے۔ رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم رہتے ہوئے، اچھے رہتے ہوئے، پازیٹیو رہتے ہوئے، مضبوط رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی اپنے معاملات کو بہتر اور مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے معاملات کو اچھا رکھنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیو رہے، جذباتی نہ ہو، غصہ نہ کریں۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کمی کر دیں گے۔ ذہن آپ کا پرسکون رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ ذہنی طور پر بڑے ہی ریلیکس رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں نظر آ رہے ہیں۔ کوئی کام سے کرنے سے پہلے گھر کے بڑوں سے مشورہ کر لیں، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر کے بڑوں سے مشورہ کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جی والدین کی رائے کو اہمیت دیں، آپ کو مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا۔ والدین کی رائے کو اہمیت دیں، آپ بڑے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس رائے پہ عمل کریں گے تو آپ بڑے ہی فائدے میں رہیں گے اور آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر بتائیں جی ملازمت سے متعلقہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے، ملازمت سے متعلقہ معاملات آپ کے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر بتائیں کہ جی جو لوگ باہر جانے کی کوشش میں تھے ان لوگوں کے معاملات میں قدرے رکاوٹ نظر آتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے معاملات۔ تو اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، صدقے کی پابندی کریں۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے، صدقے کی پابندی کریں گے، درود ابراہیمی کی پابندی کریں گے، استغفار کا ورد کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، وظائف کریں گے، جو حدیث کے مطابق وظائف بتا دیے گئے ہیں، دعائیں بتا دی گئی ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی کر دیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو بتا دیں جو اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ میں بتاتے ہیں کہ بھائی گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے، پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا، ٹینشن آپ نے بالکل نہیں لینی، اللہ پاک آپ کے مسائل کم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وقتی پریشانیاں ہیں، نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کی یہ پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی، آپ کی یہ ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اینڈ میں جو بات ہمیشہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں وہی بات کہ یہ علم غیب بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ اللہ پاک آپ کے یہ جو اس مسائل میں کمی لے کر آئیں اور آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کریں، تو اس علم سے مستفید ہونے کے لیے، اس علم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شک یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اندازوں کا علم سمجھتے ہوئے سنیں، آپ اس کو عرف آخر بالکل مت سمجھیں۔ یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں 100 قسم کے معاملات اونچ نیچ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی کریں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے معاملات بہتر ہوں اور بہتری کی طرف جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔